یس میم آ رہی ہے. ہم نے یہ اپنا السلام علیکم، ہم نے اپنا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے طبی امداد والا. ٹھیک ہے، ہم نے بیسک اس کی تھوڑی سی انفارمیشن، یہ جو بیسک انٹروڈکشن ہے اس کو نو ہاؤ ہم نے کر لیا تھا 2 دنوں میں. ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے کہ فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ طب اور جراحی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے. اس سے واقفیت رکھنے والے لوگ حادثات اور ناگہانی وارداتوں کے مواقع پر نہایت ہوشیاری اور دنائی سے مدد پہنچا سکتے ہیں. اصل میں ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج میں نے نا یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو، جتنے لوگ زوم میں آ سکتے ہیں میں زوم پہ ایڈ کرتی جاؤں گی، جتنے لوگ جن کا ایشو آ رہا ہے، جو 4 بچوں کا زوم کا وہ نہیں آ رہا، تو میں ان کے لیے اپنا یہ لیکچر بھی نا واٹس ایپ وائس میسج میں بھی ریکارڈ کر رہی ہوں، تاکہ ان کو بھی میری آواز جائے، ان کو پتہ ہو کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہاں پر بھی اپنے آپ کو کر لیں، زوم پر بھی آن کر لیں، میرے ساتھ ایڈ ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ والا میسج تو آپ کے پاس جائے گا ہی جائے گا. اس لیے میں نے یہ نئے سرے سے اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گی، تاکہ جو لوگ نہیں تھے ان کو میں دوبارہ سے اس چیز پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دوں. اب ظاہر ہے فرسٹ ایڈ کا مطلب یہی ہے کہ کیسے جب کوئی بندہ، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، حادثہ آ جاتا ہے، کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اسی جگہ پر آپ کوئی ایسی مدد دیں تاکہ اس کا خون بہنے سے رک جائے، زخم مزید ڈیمیج نہ ہو، کسی کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کرنٹ لگا ہے تو اس کو کیسے اسے بچانا ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں کہ تو اس طریقے سے آپ یا کوئی بھی بندہ جو اس وقت موجود ہے اس جگہ پر، وہ ان کی مدد کرے. ابتدائی طبی امداد مصدقہ اصولوں، یعنی کہ جو تصدیق شدہ ہمیں پتہ ہے، تو ایک ایسا علاج ہوتا ہے جس میں چوٹ لگنے یا ناگہانی بیماری میں وقتی طور پر دستیاب سہولتیں. اب ظاہر ہے اگر گھر ہے، آفس ہے، کوئی فیکٹری ہے، روڈ ہے، جو چیز موجود ہے، اگر کپڑا ہے تو زخم پہ باندھ دیں، زخم مزید خون بہنے سے رک جائے. اگر کوئی کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے فوراً ہاسپٹل پہنچ جائیں. کوئی کسی کی کوئی چیز پی لی ہے تو اس کو کیسے اس سے بچانا ہے. تو یہ تمام طریقہ کار طبی امداد یعنی کہ فرسٹ ایڈ میں آتے ہیں. اس طرح طریقہ علاج کا اہم ترین مقصد مریض کی جان بچانا، اس کی حالت کو مزید بگڑنے سے بچانا ہے. ٹھیک، تاکہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس مریض کو وہ تمام امداد دی جائے تاکہ وہ مزید خراب بیمار ہونے سے بچ جائے. اور اس کی مقصد حالت کو بگڑنے سے بچانا اور اس کی جلد صحت یابی. آج کل کے دور میں ہلکی پھلکی اور شدید چوٹیں اور حادثات کا پیش آنا روزمرہ کا معمول ہے. چونکہ ہم لوگ مشینوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ بجلی سے بھی اپنے روزمرہ کے کام لیتے ہیں، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں ہمارا استعمال کی جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں ظاہر ہے کہ جو یہ چیزیں مشینری استعمال ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی حادثہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اب ہم نے پڑھنا ہے کہ کون سے حالات ہیں، مطلب سب سے پہلے شخص کی ذمہ داریاں کیا ہیں، طبی امداد دینے والے شخص کی ذمہ داریاں کیا ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ زخمی شخص کو چوٹ کیسے لگی ہے. اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو وہ گر گیا ہے، اس کی کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، زخم لگا ہے، یا پھر وہ ویسے بے ہوش ہو گیا ہے. مطلب سب سے پتہ تو چلے کہ مسئلہ کس طرح کا ہے، کس نوعیت کا ہے. پھر اس کے بعد چوٹ یا بیماری کی صحیح جانچ کرے کہ کیا کس قسم کی چوٹ ہے، وہ خراشیں ہیں، زیادہ گہری چوٹ ہے، یا پھر کوئی زخم لگ گیا ہے، بجلی کا کرنٹ، مطلب کس قسم کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ کہ جلد از جلد اور متناسب اور موزوں نگہداشت مہیا کرے. ٹھیک، تاکہ اسے یہ پتہ ہو کہ ایک وقت میں مختلف چوٹیں لگی ہوئی ہیں ایک ہی. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ایک انسان کو ہاتھ پہ بھی چوٹ لگی ہو سکتی ہے اور پاؤں پر پورا زیادہ فریکچر ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹی چوٹ کو اس وقت نظر انداز کر کے بڑے چوٹ کو، یہاں سے زیادہ خون بہ رہا ہے، اس جگہ کو ذہن میں رکھا جائے، اس کو اس کی مدد دی جائے. پھر اس طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ بیمار، زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اگر حادثہ ہوا ہے، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ انسان، کوئی بزرگ ہیں تو میں بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو زیادہ گہری چوٹیں آئی ہوں اور کس کو کم ہو. تو جس کو زیادہ مسئلہ ہے تو اس کو زیادہ جلدی طبی امداد دیں، اور کوئی اگر کسی وقت کے لیے انتظار کر سکتا ہے تو اسے انتظار کروانا چاہیے. پھر اس کے بعد چوٹ کی مناسبت سے زخمی کو
ڈاکٹر ہسپتال یا گھر پہنچانے کا بلا تاخیر بندوبست کریں، مطلب فون کریں ریسکیو والے کو، ارد گرد ہاسپٹل رابطہ کریں تاکہ گاڑیاں جلد از جلد آئیں اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکے. اور اس بندے کی ذمہ داری اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک زخمی ڈاکٹر، نرس یا کسی تجربہ کار شخص کی سپرداری میں نہ، مطلب اس کو آپ پہنچا دیں جہاں اس کو مکمل طور پر اس کے ٹیسٹ ہوں، اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے. اس لیے لازم ہے کہ وہ وہاں سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک اپنی رپورٹ متعلقہ حضرات کو پیش نہ کر دے. اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابتدائی طبی امداد کے اہم ترین طریقے. کسی زخمی کی جان بچانے کی خاطر ابتدائی طبی امداد دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 اہم ترین ضروریات کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. پہلا اے ہے، یعنی کہ ایئر وے، ہوا کے راستے کا کھلا رکھنا. ٹھیک، مطلب یہ کہ جو اگر کسی کو جو مسئلہ ہوا ہے، کوئی بے ہوش ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، زخم جو بھی ہوا ہے، تو اس کی ہوا کے راستہ، مطلب ایسا نہ ہو نا کہ روم بند ہو، یا اگر وہ کسی جگہ پر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ہوا نہیں پہنچ پا رہی، ہوا بند ہے، تو سب سے پہلے ہوا کا راستہ کھولیں. پھر اس کے بعد بی، یعنی کہ وہ بندہ بریدنگ سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ اپنا سانس لیتا رہے، اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہے وہ ہٹا دیں، اس کے بٹن بند ہیں بٹن کھول دیں. مطلب بریدنگ، اس کے سانس لینے کا سلسلہ، اگر اس کا کسی وجہ سے سانس رک گیا ہے تو مصنوعی طریقہ کار سے اس کا سانس لینے کا عمل جاری رکھیں. سی پوائنٹ ہے سرکولیشن، یعنی کہ دوران خون جاری رکھنا. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے دیکھیں کہ دوران خون، اگر مطلب جسم میں خون چلتا رہتا ہے تو زندگی جاری رہتی ہے. جیسے ہی دوران خون رک جائے، بلڈ کی سرکولیشن رک جائے، آپ کو پتہ نا دل سے خون پوری باڈی میں جاتا ہے، وہاں وہ بلڈ اس پوری باڈی کو، ہمارے دماغ، ہمارے تمام جسم کے حصوں کو خوراک اور ساتھ میں آکسیجن بھی پہنچ جاتا ہے. تو جب تک یہ سرکولیشن جاری رہتی ہے تب تک وہ جسم کے اعضاء زندہ رہتے ہیں. جیسے ہی سرکولیشن رک جاتی ہے تو وہ جسم کے اعضاء تھوڑی دیر کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوران خون کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ جسم سے خون ضائع ہو رہا ہے یا کسی جگہ پر خون پہنچ نہیں رہا، اوپر کوئی وزنی چیز پڑی ہے، تو یہ تمام 3 پوائنٹس بہت ضروری ہیں، یعنی کہ اے، بی اور سی. اے ہے ایئر وے، بی ہے بریدنگ یعنی کہ سانس کا جاری رہنا، اور سی سرکولیشن یعنی کہ دوران خون کا قائم رہنا. پھر اس کے بعد انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن کا جانا اشد ضروری ہے. سب کو بات آ رہی ہے نا میری زوم میں بھی؟ یس میم. اچھا، انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن کا جانا اشد ضروری ہے، جہاں سے وہ خون میں مل کر جسم کے تمام حصوں میں پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جسم میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو کچھ وقت کے لیے آکسیجن نہ مل سکے تو ان پر زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو اس کی کمی یا نہ ملنے سے بہت جلد متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارا دماغ ہے، دماغ کے کچھ خلیے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آکسیجن نہیں ملتی تو 3 منٹ کے اندر اندر آکسیجن نہ ملنے سے دماغ کے خلیے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلا ہم نے پوائنٹ پڑھنا ہے کہ 3 ہنگامی صورتحال کون سی ہیں. ہنگامی صورتحال یعنی کہ وہ کنڈیشن کے جس میں اگر یہ چلتا رہے گا مسئلہ تو زندگی رک سکتی ہے، یعنی کہ سانس لینے میں مشکل پیش آنا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ سانس نہیں لے رہا یا دل دھڑکن رک گئی ہے یا خون کا شدت سے بہنا، خون کسی جسم کے حصے سے بڑی شدت سے نکل رہا ہے، یا پھر بندہ بے ہوش ہے اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی ہوا کے راستے میں اور پھر سانس لینے کے عمل میں خلل پیدا ہو رہا ہے. تو یہ تینوں مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں زندگی کے مسائل یعنی کہ موت واقع ہو سکتی ہے. سانس لینے کے لیے راستے کا کھلا ہونا بہت ہی اہم ہے تاکہ صاف اور تازہ ہوا پھیپھڑوں میں جا سکے. اگر کسی وجہ سے سانس رک جائے تو مصنوعی طریقہ سے سانس لینے کی کوشش کی جائے. اب مصنوعی طریقہ سانس کا اس کا جو دوسرا نام ہے اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل چیسٹ کمپریشن، یعنی کہ چھاتی پر بیرونی طور پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ دل کے پریس ہونے سے، پچکنے سے خون شریانوں کے ذریعے اہم اعضاء تک پہنچ جائے. یعنی کہ کہہ رہے ہیں نا کہ دل میں خون آتا ہے جسم کے تمام حصوں سے اور ساتھ میں پھیپھڑوں میں سے بھی، تو پھیپھڑوں سے جو خون آتا ہے اس میں آکسیجن ہوتی ہے، تو جو باقی اعضاء سے جو خون آتا ہے وہ اس میں آکسیجن نہیں ہوتی، تو اس آکسیجن کو دل پھیپھڑوں کی طرف دوبارہ بھیجا جاتا ہے تاکہ اس میں آکسیجن ایڈ ہو. ٹھیک ہے، پھر جب ایڈ ہو کے پھر دل میں آتا ہے تو اس کو پھر دل سے جسم کے دوسرے اعضاء میں بھیج دیا جاتا ہے. اچھا، اگلا ہمارا ٹاپک ہم نے جو آج شروع کرنا ہے وہ ہے جی آگ، یعنی کہ آگ سے پیدا ہونے والے زخم کیسے ہوتے ہیں اور دوسرے جلنے کے زخموں کی کیا اقسام ہیں.
جلنے سے یعنی کہ جو ہمارے زخم، ظاہر ہے ہم کبھی ہمیں آگ سے ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی کوئی ایسیڈ یا کیمیکل لگتا ہے تو اس سے بھی جل جاتا ہے، تو یہ مختلف اقسام، یا پھر اس کے بعد کوئی شعائیں وغیرہ، ٹھیک ہے، جو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سن برن بھی ہو جاتا ہے، اگر آپ کچھ وقت زیادہ سورج کی روشنی میں یا ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہاڑی علاقوں میں آپ اوپر زیادہ چلے جاتے ہیں تو سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کی اسکن جل جاتی ہے، جو اوپن ہوتی ہے تو اسکن زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے، تو اسے سن برن کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں جلنے کی۔ حرارت، کیمیائی مادے یا شعائیں جسم کی بافتوں میں زخم کر دیتے ہیں۔ حرارت سے پیدا ہونے والے زخم سر فہرست ہیں۔ یہ زخم مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جو اپنی جسامت اور گہرائی کی مناسبت سے جلد اور اس کے نیچے کے حصوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ اب جسامت یعنی کہ وہ زخم آگ سے تھا، وہ زخم کسی کیمیائی مادے جیسے کہ تیزاب وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر شعائیں، اور وہ کتنا گہرا جلد کے اوپر زخم لگایا اس نے، وہ جسم کے اندر کی طرف گہرائی میں زخم لگایا، مطلب کس نوعیت کا زخم ہے۔ بہت سارے زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جلد کے جل جانے کی وجہ سے جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے خلاف جو حفاظتی استر کہتے ہیں تہ کو، مطلب دیکھیں نا ہماری جو جلد ہوتی ہے جو ڈیمیج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو صحت مند جلد ہوتی ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے جراثیم کے اندر جانے کی، تو جیسے ہی وہ رکاوٹ ختم ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو فوراً جراثیم اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نظام خون کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دیکھیں نا اسکن ڈیمیج ہو گئی، نیچے خون کی نالیاں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو گئی، تو جسم میں جو ہمارا سیال مادہ سیرم ہوتا ہے، یعنی کہ خون میں جو لکوڈ ہوتا ہے یا جو دوسرے باقی لکوڈ ہوتے ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے باہر آنے کی وجہ سے صدمہ یعنی کہ شوک لگنے کا اندیشہ، یعنی کہ بندہ بے ہوش کافی لمبے ٹائم کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس میم۔ اچھا، آپ کو میرے وہ وائس میسج بھی ریسیو ہو رہے ہوں گے ساتھ ساتھ؟ یس میم۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے کہ جن کا ایشو آ رہا ہے ابھی فی الوقت، جن کے پاس زوم نہیں ہے، ویسے کوشش تو کریں کہ زوم پہ ہی سب لوگ آ جائیں، تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ مجھ سے بات بھی پوچھ بھی سکتے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آیا رپیٹ کرتے ہیں یہ ورڈ کیا ہے، تو ایک سب سے اچھا طریقہ کار ہے۔ تو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جلنے کے زخموں کی اقسام، ٹھیک ہے۔ جلنے کے زخموں کی اقسام ہمارے پاس 3 طرح کی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ مختلف ہیں، یہ ہمارے پاس 6 طرح کی جلنے کی زخموں کی اقسام ہے ہماری۔ سب سے پہلا ہے جی ہمارے پاس خشک حرارت سے پیدا شدہ زخم، ڈرائی ہیٹ، سگریٹ یا کسی استری وغیرہ کے چھونے سے جو زخم آتا ہے وہ خشک حرارت سے پیدا زخم ہے۔ اس قسم کے زخم کسی تیز رفتار چیز سے رگڑ کھانے کی، دیکھیں نا کہ آپ جب کوئی بندہ زمین پہ ایسے زور سے رگڑ کھاتا ہوا گرتا ہے یا ہاتھوں سے رسی گزرتی ہے تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں روپ برن کہتے ہیں۔ آپ مطلب جس طرح جو لوگ رسی پکڑ کے کھینچتے ہیں تو ہاتھوں میں بھی نا زخم آ جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا جلنے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ جو دوسری طرح کے زخم ہے اسے کہتے ہیں جی ویٹ ہیٹ، یا پھر اسکیلڈ سے بھی کہتے ہیں، بھاپ، گرم پانی یا گرم تیل کے گر جانے کی وجہ سے جو زخم ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مایع حرارت سے یا ویٹ ہیٹ سے پیدا شدہ زخم۔ پہلا ڈرائی تھا، دوسرا ویٹ ہیٹ ہے۔ پھر تیسرا ہے سردی سے پیدا شدہ، صرف یہ نہیں ہوتا کہ چولہا، حرارت، استری، گرم، بلکہ سردی سے بھی زخم ہو جاتے ہیں۔ مایع آکسیجن، نائٹروجن، خشک برف، آپ پتہ ہے نائٹروجن گیس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت برف سے بھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے آئس کولڈ ٹھنڈی گیس ہوتی ہے، یا پھر خشک برف یعنی کہ ٹھوس کاربن ڈائی آکسائڈ، مطلب ان گیسوں کو جب پریزرو کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے تو یہ بڑی ان کا نا ٹیمپریچر کولنگ، بہت ٹھنڈا برف کی طرح، بلکہ برف سے بھی زیادہ اس کا ٹھنڈا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یا ایون سم ٹائم برف بھی، ایون یہ جب جسم کے اندرونی حصوں کو ٹچ کرے یا اسی قسم کی دوسری کیمیائی مادوں کو ننگے جسم سے چھونے سے، آپ نے دیکھا نا آپ برف کو کبھی ہاتھ سے اٹھائیں تو چپک جاتی ہے، تو لمبے عرصے کے لیے اگر ہاتھ پہ رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے نا ایریا ہمارا ڈیمیج ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یس میم۔ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں، جسم کے تمام حصوں میں سینسری نیورونز ہوتے ہیں، یہ ہمارے جسم سے ٹھنڈ، گرمی، سردی،
پین، ہر چیز کو نا فیل کر کے دماغ کی طرف میسیج لے کر جاتے ہیں. جب یہ میسیج دماغ کی طرف جاتے ہیں، لیکن دیکھیں اگر آپ یہی ہمارے سینسری نیورون گرمی یا ٹھنڈ کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائیں تو وہ مر بھی سکتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی طرح کے جو زخم ہیں وہ ہیں کیمیائی مادوں کو چھونے سے. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں بہت سارے تیزاب ہم یوز کرتے ہیں، جیسے کچھ آپ کو سب سے آسان جو سمپل تیزاب ہے، ہلکا تیزاب ہے، وہ عموماً ہم اپنے کھانوں میں جیسے ایسیٹک ایسڈ یا سرکہ جسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد صنعتوں فیکٹریز وغیرہ میں تھوڑے بہت تیز قسم کے تیزاب استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ واش روم کلینر ہوتے ہیں، نالیاں کھولنے والے تیزاب ہوتے ہیں. تو یہ سارے گھریلو صفائی یا صنعتی استعمال میں ہونے والے تیزابی الکلی خاصیت کے بہت سارے ایسے کیمیائی مادے جس کے جسم پر لگ جانے سے زخم پیدا ہوتے ہیں. چوتھا ہو گیا. اب پانچواں ہے بجلی کا کرنٹ لگنے سے پیدا ہونے والے زخم. الیکٹریکل برن، برقی رو یا اس سے پیدا ہونے والی حرارت سے بھی جلد اور اس کے نیچے بافتوں میں زخم ہو سکتے ہیں. بجلی کا کرنٹ لگنے سے بھی جلد یا اس کے نیچے بافتیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے جی شعاؤں کے ذریعے پیدا ہونے والے زخم. ریڈیشنل برن. ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ بلکہ پہلے تو ڈاکٹرز بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے تھے ایکس رے کرا لیں، مطلب کبھی ہڈی وغیرہ فریکچر ہوتی ہے تو ایکس رے ہوا ایکس رے مشین کے تھرو اسے نا دیکھا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اندر. لیکن اس کی جب زیادہ بار بار ایکس رے کرایا جاتا ہے تو یہ شعاعیں جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ایکس رے کے علاوہ کوئی اور دوسری شعاعیں بھی آنکھوں کے لیے یا جلد کے لیے بڑی مقدار پر جلد میں زخم ڈال سکتی ہے. اچھا اگلا جی ہمارا ہے، بس کر دوں یا آگے چلیں؟ کتنا کافی ہے؟ میم کافی ہے. کافی ہے. ویسے ہے تو آسان، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اس میں 6 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیں یہ اگلا بھی آسان ہے، جلنے کے زخموں کی درجہ بندی. بس ہم یہ 3 درجے والے تک پوائنٹ تک پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ باقی لوگ کیوں نہیں آواز دے رہے؟ فاطمہ، تحریم نعیم، ماہین تصور، نیہا ناصر. جی بول، آپ لوگ سن رہے ہیں یا خالی لگا کے تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں؟ یس میم سن رہے ہیں. سن رہے ہیں. بس چلیں گڈ ہو گیا. اچھا زخموں کی درجہ بندی کو کہتے ہیں کہ آپ نا گروپنگ کر دیں. آپ نا مختلف چیزوں میں نا ان کو گروپ بنا لیں. مطلب ایک گروپ میں آپ نے ہلکے زخم رکھ دیے جو صرف سطحی ہیں، سطح پہ ہیں. دوسرے گروپ میں آپ نے وہ رکھ دیا کہ جس میں درمیانے زخم ہیں، تھوڑے سے گہرے نیچے کی طرف. پھر ایک آپ نے گروپ میں گہرے زخم ڈال دیے. ٹھیک ہے. زخموں کی درجہ بندی جسامت، زخموں کی گہرائی اور شدت کی مناسبت سے کی جاتی ہے اور انہی بنیادوں پر ان کا علاج کیا جاتا ہے. ان زخموں کو درج ذیل 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا ہے سطحی یا ہلکے زخم. اس درجے کے زخم جلد کی اوپری تہہ تک ہی محدود ہوتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے اوپر کی اسکن میں ہی کوئی ڈیمیج آ گیا. متاثرہ سا سرخ ہو جاتا ہے، اس میں سوجن بھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے. اس نوع کے زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. دوسرے زخم ہے درمیانے زخم، یعنی کہ متاثرہ حصے پر چھالے پڑنے کے ساتھ ساتھ سوجن بھی ہو گئی، سوج بھی گیا. اس کے علاوہ ارد گرد کے ایریا سرخ ہو جاتا ہے. اس میں جراثیم کے داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کا علاج ڈاکٹر سے کروانا چاہیے. پھر تیسرا ہے گہرے زخم. گہرے زخم اس قسم کے زخم میں جلد کی تمام تہیں متاثر ہوتی ہیں، یعنی کہ اوپر والی تہہ، اس سے نیچے والی تہہ، پھر اس کے بالکل اندر والی تہہ، تمام تہیں متاثر ہو جاتی ہیں اور ہلکے پیلے رنگ اور چکنی یعنی کہ بعض اوقات جھلسی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی کہ جو جلد نظر آتی ہے اس کی رنگت ہی بدل جاتی ہے اور اندر سے چکنائی، مطلب ہر چیز ظاہر ہے جھلس گئی. اس درجے کے زخم میں درد نہیں ہوتا. کیوں درد نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو میں نے آپ سے بات کی نا سینسری نیورونز کی، کیونکہ متاثرہ حصے کی اعصابی نسوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے سینسری نیورون ہیں، اعصابی نس، نروس سسٹم کی نیورون کی جو میسج ہمارا کنوے کر رہا ہے جسم کے دوسرے حصوں سے دماغ تک، وہ ہی خود ڈیمیج ہو گئی ہیں، اس لیے درد نہیں ہوتا. اس درجے کے زخموں کا علاج ڈاکٹر سے ہی کروانا چاہیے. اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جی آبلے یا چھالے، اور آگے طبی امداد سے یہ والا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے درجہ مسائل کی کیسے طبی امداد دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اب آج سے آپ لوگ سب لوگ جتنے بھی یہ گروپ میں ہیں، آپ بلکہ اگر کوئی بندہ گروپ میں نہیں ہے تو مجھے اپنا بتائے تاکہ اس کو بھی میں اس گروپ میں ایڈ کر لوں، تاکہ آئندہ وائس میسج میرے آپ سب لوگ سنیں. اب اس طریقے سے آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا پڑھا. ٹھیک. میں اپنی
جو یہ اب دوسری وائس کی جو ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اگر یہ ہوا تو میں اس کو بھی آئندہ میں اگر کوشش کرتی ہوں کہ اگر وہ بھی سینڈ ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کے پاس ریٹن سوری ویڈیو میسج بھی آپ کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے میم. انشاءاللہ اگلا پھر میم آپ ٹاپ. جی میم وہ نیہا ذوالفقار کہہ رہی تھی کہ میں نے دوسرا واٹس ایپ بنایا تو اس کو ادھر سے آؤٹ کر کے دوبارہ سے ایڈ کر دیں اسی گروپ میں. یہ کیا نیہا ذوالفقار نے مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ ابھی میں نے اس کو ایڈ کیا ہے، آپ کو میسج آیا ہوگا. جو کسی نے مجھے ابھی کل میسج سینڈ کیا تھا نیہا یس فرینڈ میم. کے نام سے، میں نے اس کو بھی ایڈ بھی کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے میم. پھر میں نے ایڈ ایسے کر. کہتی ہوں اس نے کلاس نہیں لی آج پھر. اچھا ویسے اس کو نا میں نے میسج بھی کیا ہے ایڈٹ. اب مجھے نہیں پتا اب وہ کون سے نمبر کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے میم میں اس سے بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے اوکے، انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.